امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس کی موت کے بعد قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن 7 اعمال ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، فرمایا کہ کسی کو علم نافع سکھایا، کسی کو قرآن پڑھا دیا، کسی کو نماز سکھا دی، کسی کو وضو کا طریقہ بتا دیا، کسی کو اچھے اخلاق سکھا دیے۔ فرمایا جب یہ بندہ مرتا ہے، مرنے کے بعد اس بندے کا اعمال نامہ جاری رہتا ہے۔ کون سا بندہ؟ فرمایا کسی کو علم نافع سکھلا دیا۔ دوسرا وہ بندہ جو مرنے کے بعد بھی اس کا عمل جاری رہتا ہے، فرمایا کہ کوئی نہر کھدوا کر جاری کروائی، کہیں نل لگوا دیا، کہیں موٹر لگوا دی، کہیں پانی کا کوئی سلسلہ جاری کر دیا۔ اب یہ بندہ مر کر قبر میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے عمل کا اجر اس کو۔ انسان دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، ہر انسان عمل میں لگا ہوا ہے، کوئی اچھا عمل کر رہا ہے، کوئی برا عمل کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اس لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا بندہ عمل کرتا ہے، اور اللہ نے فرمایا احسن عملا، اچھا عمل۔ تو دنیا کے اندر جو مطلوب اور مقصود ہے وہ انسان سے اچھا عمل مقصود ہے، کہ انسان اچھا عمل کرے، اللہ کی رضا والے کام کرے، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرے، اس کے جسم سے نکلنے والا ہر عمل اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب پر، حضور کے طریقے پر انسان زندگی گزارے۔ فرمایا کہ جو انسان اچھے عمل کر کے جاتا ہے اس کی آخرت اچھی ہے۔ اور بعض لوگ عمل تو کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، اور پھر ایک دن موت واقع ہو جاتی ہے تو ان کے اعمال کا وہ سلسلہ رک جاتا ہے۔ لیکن کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا عمل جاری رہتا ہے۔ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں؟ امام کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کی نشاندہی فرمائی کہ جو لوگ مرنے کے بعد بھی ان کے اعمال جاری رہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس کی موت کے بعد قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن 7 اعمال ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، فرمایا کہ کسی کو علم نافع سکھایا، کسی کو قرآن پڑھا دیا، کسی کو نماز سکھا دی، کسی کو وضو کا طریقہ بتا دیا، کسی کو اچھے اخلاق سکھا دیے۔ فرمایا جب یہ بندہ مرتا ہے، مرنے کے بعد اس بندے کا اعمال نامہ جاری رہتا ہے۔ کون سا بندہ؟ فرمایا کسی کو علم نافع سکھلا دیا۔ دوسرا وہ بندہ جو مرنے کے بعد بھی اس کا عمل جاری رہتا ہے، فرمایا کہ کوئی نہر کھدوا کر جاری کروائی، کہیں نل لگوا دیا، کہیں موٹر لگوا دی، کہیں پانی کا کوئی سلسلہ جاری کر دیا۔ اب یہ بندہ مر کر قبر میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے عمل کا اجر اس کو وہاں بھی مل رہا ہے۔ تیسرا وہ بندہ، خوش نصیب بندہ کہ جس نے کنواں بنوایا ہو، کسی جگہ پانی کی کمی تھی، وہاں جا کر کنواں بنوا دیا، وہاں کا جا کر پانی کا بندوبست کر دیا۔ فرمایا کہ یہ بندہ بھی قبر میں چلا گیا ہے، دنیا کے سارے اعمال منقطع ہو گئے، لیکن اس کنویں جو اس نے جاری کیا تھا اس کا عمل اس کا ثواب اس کو آج بھی مل رہا ہے۔ چوتھا وہ بندہ جس کو ثواب جس کا جاری رہتا ہے، جس کا عمل جاری رہتا ہے، فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی درخت لگوایا، اس کے نیچے کوئی انسان آ کر بیٹھ گیا، اس کے نیچے کوئی جانور آ کر بیٹھ گیا، اس کے نیچے کوئی جاندار آ کر بیٹھ گیا، کسی نے اس کا پھل کھا لیا۔ فرمایا کہ جب تک یہ درخت رہے گا اس کا اجر بھی جاری رہے گا۔ پانچواں وہ بندہ کوئی مسجد بنوا دی، خود تو چلا گیا، صبح کو بھی اللہ اکبر اذان کی آواز گونجتی ہے، لوگ نماز کے لیے آ جاتے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں،
قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ اللہ ہو رہا ہے، سجدے ہو رہے ہیں، قیام اور رکوع ہو رہا ہے، یہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے لیکن اس کا اجر بھی اس کو مل رہا ہے۔ چھٹا وہ بندہ جس نے قرآن مجید کو میراث بنایا، یعنی کسی کو قرآن کریم کی تعلیم دی، یا کسی کو قرآن کریم کا حافظ بنا دیا، یا کسی کو قرآن کریم کے لیے قرآن کریم ہدیہ کر دیا۔ اب یہ بندہ قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، پیچھے سے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، بچہ حفظ کر رہا ہے، بڑا اس قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، دنیا کے جانے کے بعد بھی اس کو اجر مل رہا ہے۔ ساتواں وہ بندہ کہ جو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے، اچھی اولاد چھوڑ کر گیا ہے، کہ یہ قبر میں پڑا ہوا ہے، دعا اس کے لیے اولاد کر رہی ہے، اور نماز کے بعد وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اپنے لیے بھی دعا کر رہی ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ یہ 7 خوش نصیب بندے جو یہ عمل کر کے مرتے ہیں، یہ جو اعمال کر کے مرتے ہیں، فرمایا کہ یہ قبر میں پڑے ہوں گے اور ان کا اجر بھی ان کو مل رہا ہوگا۔ اس لیے دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے۔ انسان ایسا کام کرے دنیا کے اندر جو اس کے رب کی رضا کے سبب بنے، اور اپنی زندگی کے اندر ایسے عمل کر کے مرے کہ جب دنیا سے رخصت ہو جائے، قبر میں پڑا ہو، تو اس کا یہ اجر، اس کا یہ ثواب جاری رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔